الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایسی چیز فروخت کرنا جو ابھی ملکیت میں نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے اس طریقہ تجارت کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک شخص 100 دینار میں موبائل فروخت کرنے کا اعلان لگاتا ہے۔ میں یہ اعلان انٹرنیٹ پر لگا دیتا ہوں، وہاں ایک شخص مجھ سے یہی موبائل 90 میں خریدنے کی پیشکش کرتا ہے، تو میں اعلان لگوانے والے سے بات کرتا ہوں اور اس سے 80 دینار میں فروخت کرنے کی بات کرتا ہوں، تو وہ میری آفر قبول کر لیتا ہے۔ پھر میں 90 دینار قیمت لگانے والے شخص کے پاس جاتا ہوں اور اس کی آفر قبول کر لیتا ہوں، پھر جا کر 80 میں خرید کر اسے 90 دینار میں فروخت کر دیتا ہوں۔ اس طرح مجھے 10 دینار بچ جاتے ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر سائل ریٹ لگانے والے شخص کو موبائل تبھی فروخت کرتا ہے جب سائل اس موبائل کو خرید کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ طریقہ تجارت ٹھیک ہے۔ لیکن اگر موبائل کی فروختگی موبائل خریدنے اور قبضے میں لینے سے پہلے کر دے تو تجارت کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی چیز فروخت کرے جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ خریدی ہوئی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کر دے۔ جیسا کہ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک شخص مجھ سے آ کر ایسی چیز طلب کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، کیا میں اسے بازار سے خرید کر فروخت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے فروخت مت کرو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 1232، نسائی حدیث نمبر 4613، ابو داؤد حدیث نمبر 3503، ابن ماجہ حدیث نمبر 2187، مسند احمد حدیث نمبر 14887، نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل حدیث نمبر 1292 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جناب طاؤس جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص غلہ اپنے قبضے میں لینے سے پہلے فروخت کر دے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ درہم کی درہم کے بدلے بے ہے اور غلہ تو ادھار ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 2132 اور امام مسلم حدیث نمبر 1525 نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349 میں لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاؤس نے اس ممانعت کا سبب جاننے کے لیے سوال کیا تو انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جس وقت مشتری غلہ اپنے قبضے میں لینے سے پہلے ہی فروخت کر دے اور ابھی تک غلہ بائع کے ہاتھ میں ہو تو یہ ایسے ہی ہوا کہ درہم کی درہم کے عوض فروخت ہو رہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کے ہاں سفیان عن ابن طاؤس کی روایت میں ملتی ہے کہ طاؤس کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، یہ منع کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بطور قیمت سونا تو وصول کر رہے ہیں لیکن غلہ موجود نہیں ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر غلہ 100 دینار کا خریدا اور مشتری نے 100 دینار بائع کو تھما دیے لیکن غلہ ابھی اپنے قبضے میں نہیں لیا اور مشتری نے کسی اور کو آگے وہی غلہ 120 میں فروخت کر دیا اور 120 دینار وصول بھی کر لیے، حالانکہ ابھی غلہ تو پہلے بائع کے پاس ہے، تو یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے 100 دینار اس نے 120 دینار کے عوض فروخت کر دیے ہیں۔ اس تفصیل کی بنیاد پر یہ ممانعت صرف غلے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے۔ پھر ان کے اس موقف کی تائید جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ سامان تجارت وہیں فروخت کر دیا جائے جہاں سے اسے خریدا گیا ہے، یہاں تک کہ تاجر اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 250 میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے 1 درہم کا غلہ ادھار لے، پھر غلہ اپنے قبضے میں لینے سے پہلے اسی شخص کو یا کسی اور کو مثلا 2 درہم میں فروخت کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں یہاں درہم کی درہم کے بدلے بے ہو رہی ہے جبکہ غلہ موجود ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے اس درہم کو 2 درہم کے عوض فروخت کر دیا ہے جس سے اس نے غلہ لیا تھا، اور یہ ربا ہے یعنی سود ہے۔
کیونکہ یہ غائب چیز کی نقد چیز سے فروخت ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی سامان نقد یا ادھار بیچنا تبھی جائز ہوگا جب وہ اس کا مالک بھی ہو اور اس کے قبضے میں بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایسی چیز فروخت مت کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ایک ہی شخص کو قرض دینا اور پھر اسی سے بیع کرنا حلال نہیں ہے، نہ ہی ایسی چیز کی کوئی بیع ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ پانچوں محدثین نے روایت کیا ہے، لہٰذا مذکورہ ان دونوں احادیث کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جب تک مال تجارت اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا اس وقت تک وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جسے امام احمد اور ابو داؤد نے بیان کیا ہے اور ابن حبان سمیت حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ سامان تجارت اسی جگہ فروخت کر دیا جائے جہاں سے اسے خریدا گیا ہے، یہاں تک کہ تاجر اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کو عہد نبوت میں غلے کی بغیر وزن کیے ڈھیروں کی صورت میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں سزا دی جاتی تھی کہ وہ غلہ اپنی جگہوں پر منتقل کرنے سے پہلے وہیں پر فروخت کر دیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ احادیث موجود ہیں، ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 64۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 169750۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔